فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کا شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی. شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی. لئیک الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا لئیک. جی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کی 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس منعقد ہوئی ہے GHQ راولپنڈی میں، جس میں فورم کی جانب سے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتح کی گئی اور ساتھ یہ کہا گیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی. کور کمانڈر کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور فورم نے قرار دیا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کے روک تھام سے مشروط ہے. کور کمانڈر کانفرنس میں یہ اعلان کیا گیا کہ یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہوں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے. یہ تمام کور کمانڈرز کا ایک مشترکہ اعلان تھا. اس موقع پر یہ کہا گیا کہ پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب الحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں ہونے والی دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گے. شرکاء نے یہ کہا کہ یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ جو نہ صرف عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو بلکہ مضمون سیاسی پشت پناہی میں پنپنے والے دہشت گردی اور جرائم کے گٹھ جوڑ کو توڑے. فورم کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ مارکا حق میں عبرتناک شکست کے بعد دشمن چاہتا ہے کہ کسی طرح ہائبرڈ وارفیئر اور جھوٹے بیانیوں کی مدد سے بدامنی پھیلائی جائے. تاہم کور کمانڈرز کا یہ کہنا تھا کہ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر ایسی کوشش کو بغیر کسی پس و پیش کے سختی سے کچلا جائے گا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ علاقائی استحکام کو فروغ دینے اور کشیدگی میں کمی پر پاکستان کے تعمیری کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے. سندھ طاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس لیتے ہوئے شرکاء نے یہ واضح کیا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے 24 اپریل 2025 کی ہدایت اس بارے میں مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے. اور کور کمانڈرز نے یہ کہا کہ افواج پاکستان حکومتی ہدایات اور پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق پاکستان کے جائز پانی کے حصے کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے سے قطعاً گریز نہیں کریں گے. کشمیر پاکستان کی شارگ ہے. خطے کا امن کا انحصار کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق ان کا ناقابل تنقید حق کی خود ارادیت فراہم کرنے پر ہے. اس موقع پر فیلڈ مارشل کا یہ کہنا تھا کہ تمام کمانڈر جنگ کے بدلتے ہوئے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں اور پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے. جی ہم لائک ہمارے ساتھی رہیے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس اور فورم نے یہ عزم ظاہر کیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی. خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے. افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے. مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رکھیں گی. افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں بھی جاری رہیں گی. اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ لازم ہے کہ دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے. مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت انٹیلیجنس بیس کارروائیاں جاری رکھیں گی. ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو مضموم سیاسی پشت پناہی میں دہشت گردی جرائم کو روکے اور ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہوں. یہ لازم ہے دہشت گردی سے متاثرہ علاقوں میں بہترین گورننس کا نظام مہیا کیا جائے. افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی بنیاد پر کارروائیاں جاری رہیں گی. مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی. افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری رہیں گی. پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے.
افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا، اور فورم نے یہ بھی کہا کہ خطے میں پائیدار امن افغان طالبان مشروط ہے۔ افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور کورٹ کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء نے شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی۔ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی، اس عزم کا اظہار کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس اور کور کمانڈرز کانفرنس کے شرکاء کی شہداء کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی۔ افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر بھارتی حمایت یافتہ گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے کہ افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیاد پر کارروائیاں بھی جاری رہیں گی۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو عوامی خدمت اور فلاح و بہبود پر مرکوز ہو۔ ایسا مضبوط انتظامی ڈھانچہ ہونا چاہیے جو مضمون سیاسی پشت پناہی میں دہشت گردی اور جرائم کو روکے۔ افغان سرزمین کے پاکستان کے خلاف استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ پائیدار امن بھارتی پراکسیز کی روک تھام سے مشروط ہے۔ سرزمین کا دہشت گردی کے لیے استعمال روکنا افغان طالبان رجیم کی ذمہ داری ہے۔ بیرونی مدد سے انتشار پھیلانے والی ہر کوشش کو سختی سے کچل دیا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء کا سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے بیانات کا نوٹس۔ ISPR کے مطابق سنتاس معاہدے پر قومی سلامتی کمیٹی کی 24 اپریل 2025 کی ہدایت مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ افواج پاکستان کے جائز پانی کی دستیابی کے لیے ضروری اقدامات سے قطعاً گریز نہیں کریں گی۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس کے شرکاء نے اس عزم کا اظہار کیا، اور سنتاس معاہدے کے حوالے سے مزید کیا بات کی کور کمانڈر کانفرنس میں، اس پر بات کریں گے لیکور رحمان سے۔ لیکور رحمان بتائیے مزید کیا کہا گیا؟ جی 276ویں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت، اور اس میں سب سے پہلے تو شہداء کو بھرپور انداز میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ شہداء کی لازوال قربانیاں ہمیشہ پاکستان کی سلامتی، اتحاد اور استقامت کی بنیاد رہیں گی۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط علاقوں سے پاکستان پر ہونے والی بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد گروپوں کے حملوں کی منصوبہ بندی اور اسے مسلسل استعمال پر شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا۔ فورم کا یہ کہنا تھا کہ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ذمہ داری افغان طالبان رجیم کی خود ساختہ لیڈرشپ کی ہے کہ ان زیر تسلط زمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی زمین استعمال نہ ہونے دے۔ کور کمانڈرز کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنی عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ فورم نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان کے زیر قبضہ علاقوں سے ہونے والی دہشت گردی کی خلاف انٹیلیجنس کی جو قربانیاں ہیں وہ جاری رکھی جائیں گی۔ دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس کی قربانیاں جاری رکھی جائیں گی۔ لیکور رحمان تفصیلات بتا رہے تھے، آپ کا شکریہ۔